آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ڈپٹی وزیر اعظم منتخب کرنے کے بعد جو مقرر کیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، اس کے بعد ایک نیا محاذ کھولا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون نے. اگر دیکھا جائے تاریخ میں آئین کے اندر اس کی کیا گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس پہ تذکرہ بعد میں کرتے ہیں. لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ کیوں کھولا ہے؟ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی. ایک یہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف والا جو پینل ہے وہ جیلن رہے. دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط نہ کر پائے، کیونکہ ابتدائی طور پہ اب یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور فائدہ اس طریقے سے اٹھانا چاہتے ہیں کہ ابتدائی طور پہ جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ آپ کیبنٹ کا حصہ بن جائیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سے انکاری ہو گئی تھی کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم جو ہیں وہ آئینی نشستیں رکھیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے وہ پتہ صاف کرنے کی پوری کوشش کی ہے، جہاں پہ وہ معاملہ تو موجود ہے کہ رفٹ جو اندرونی طور پہ تھی اس کو کم کرنے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا. تو دوسری طرف فرحت اللہ بابر صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم بنایا جا سکے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. یاد رہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، جنہیں تاحیات صدر بنایا گیا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے پہلے ڈپٹی وزیر اعظم تھے. وہ دراصل پاکستان کے تیسرے ڈپٹی وزیر اعظم تھے. ان سے پہلے دو ڈپٹی وزیر اعظم گزر چکے ہیں، ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ایک نصرت جاوید صاحبہ، اور پھر اس کے بعد تیسرے وزیر اعلیٰ جو پنجاب رہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے ایسے وقت کے اندر کہ جب چودھری شجاعت حسین صاحب بھی وفاقی کابینہ کا حصہ تھے. لیکن اس پورے معاملے میں ان کو جو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تھا وہ ایک معاہدے کے تحت بنایا گیا تھا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی اور پاکستان مسلم لیگ کاف یہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ بنایا جائے جس سے ہم وفاق میں کلی طور کے اوپر حصے دار رہیں. جب وفاق میں کلی طور پہ انہوں نے حصے دار رہنا تھا تو انہوں نے وہاں پہ ڈپٹی وزیر اعظم کی اختراع نکالی اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، آپ ہی کی جماعت جو ہے اس کے جو سربراہ تھے وہ پہلے ڈپٹی وزیر اعظم رہے، پھر ان کی جو اہلیاں تھیں وہ بھی ڈپٹی وزیر اعظم رہیں، تو اس وجہ سے آپ ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ ہمیں دیں. تو اسی بنا کے اوپر جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور فرحت اللہ بابر صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تب ایوان صدر کے ترجمان ہوا کرتے تھے، تب پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تھا. اچھا، اب کی بار ڈپٹی وزیر اعظم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یعنی نائب وزیر اعظم کی ضرورت کا پیش آنا کس بات کا مقصد ہے یا غمازی کس بات کی کرتا ہے؟ کیونکہ اس وقت دو پارٹیز کے مابین اشتراک سے حکومت تھی، تو دونوں پارٹیز برابری کا حصہ چاہتی تھی، تو اس وجہ سے انہیں رام کیا گیا. تو یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی وزیر اعظم ہیں اور ڈپٹی وزیر اعظم بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے بنا دیے گئے. تو بنیادی وجہ کیا بنی؟ وہ وجہ یہ بنی ہے کہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں وزیر اعظم کون ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے. تو وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں اسپیکر قومی اسمبلی، جو ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں وہ ہو سکتے ہیں، چیئرمین سینٹ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فیڈرل منسٹر ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ڈپٹی وزیر اعظم انہیں بنایا گیا تھا پرویز الہی صاحب کو، تو پرویز الہی صاحب کے پاس انڈسٹریز تھی وزارت، اور ان کے پاس دفاع کی وزارت تھی. تین وزارتیں بیک وقت ان کے پاس موجود تھیں جب چوتھی ایڈ آن کر کے انہیں ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، کیونکہ ابتدائی طور پہ پریفر چیئرمین سینٹ کو کیا جاتا ہے کہ چیئرمین سینٹ وزیر اعظم کی ایبسنس میں وہ پرائم منسٹر ہو سکیں ایکٹنگ. اب جب ان کو پریفرنس دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پریفرنس دوسری بنتی ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی، پھر اس کے بعد کسی منسٹر کی. تو انہوں نے وہاں پہ جواز یہ ڈھونڈا کہ ادھر سے مائنس اگر اسپیکر قومی اسمبلی کو کیا ہے تو چیئرمین سینٹ کو بھی کر دیا، تاکہ غیر موجودگی میں چیئرمین سینٹ یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب ایکٹنگ پرائم منسٹر نہ ہوں. جب انہوں نے یہ کلیہ نکالا ہے تو اس کا جواز وہ یہ پیش کریں گے کہ قومی اسمبلی کے اگر اسپیکر بھی مائنس ہوئے ہیں، آپ مائنس ہوئے تو کیا بات ہوئی. لیکن وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ضمن کے اندر بہت سیخ پا دکھائی دیتی ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ترپ کا پتہ اپنی طرف سے انہوں نے چلا ہے اور یہی ترپ کا پتہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. ابھی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بہت بحث و مباحثہ ہوگا. آئین کے اندر ایسی کوئی بھی اختراع موجود نہیں ہے ڈپٹی وزیر اعظم کی. آئین کے اندر منتخب وزراء ہی وزیر اعظم بن سکتے ہیں. جو
جنہیں پوری کی پوری کیبنٹ نے باقاعدہ توثیق دی ہو, پارلیمنٹ نے جس کے اوپر انگوٹھے لگا کے یا ووٹ ڈال کے جسے وزیر اعظم منتخب کیا ہو, صرف وہی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. آئین کے اندر ایسی نہیں, نہ ہی بعد میں کوئی ترمیم کی گئی, نہ ہی اس وقت کی گئی جب وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے, تو اس وقت بھی باتیں بہت ہوئی تھیں کہ آئین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. سیاسی پنڈت اس وقت بھی یہ رائے رکھتے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس ضمن کے اندر خاموش دکھائی دیتی تھی, تو وہ اس کے اوپر وضاحت بھی بیان نہیں کرتی تھی. تو اب کی بار بھی انہوں نے انہی کے طرز کے اوپر مارا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر واویلا مچائے گی تو پھر کن بنیادوں کے اوپر, کیونکہ 2 ڈپٹی وزیر اعظم ان کے سربراہ کے طور پہ رہ چکے ہیں اور 1 ڈپٹی وزیر اعظم انہی کے دور میں رہ چکا ہے. یہ تب ختم ہوئی تھی اختراع جب راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے, تو ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے سے اس وقت ہٹ چکے تھے پرویز الہی صاحب. لیکن اس پورے منظرنامے میں جہاں پہ انہوں نے ایک گھر کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے, یعنی نواز شریف صاحب والے گھر کو راضی کرنے کی, وہ لوگ جو نواز شریف صاحب والے پینل میں تھے, اب اس میں اسحاق ڈار صاحب کی منشا شامل ہے یا نہیں ہے, ان کی رائے شامل ہے, نواز شریف صاحب کی رائے شامل ہے, یہ بات تو ابھی کھل کے منظر عام پہ نہیں آئی. لیکن آئین سے بالا تر ہو کے جو کوئی فیصلہ ہو چکا ہے, جو ماضی کی نظیر رکھتے ہوا, اس وقت باتیں یہ تھیں کہ ایک وہ دور گزر چکا تھا کہ جس دور کے اندر آمریت کے خاتمے کے بعد ایک جمہوری دور کا آغاز ہو رہا تھا. جب آمریت کے خاتمے کے بعد جمہوری دور کا آغاز ہو رہا تھا تو اس میں نئی نئی چیزیں پنپ رہی تھی. ابھی کلی طور کے اوپر جمہوریت کے فروغ کی جہاں پہ باتیں ہوتی تھی, تب پچھلی چھاپ بھی ایک پڑی رہتی تھی کہ دیکھیں اس ایرا کے اندر یہ کچھ تو ہوا ہے. تو اس کے بعد جب 2013 کے بعد 2013 والے معاملے کے بعد آگے والا معاملہ چلنا شروع ہوا, تو اس وقت چیزیں کچھ تبدیل ہونا شروع ہوئی تھیں. اب وہ جو تبدیلی تھی ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم رہے تھے, لیکن ابھی حکومت کے آغاز پہ ہی ڈپٹی وزیر اعظم کا بنا دیا جانا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جو ابھی فی الوقت بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جنہیں یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب حکومت سے نکل جائیں گے, جنہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ایسے فیصلے ہیں وہ نگراں حکومت ہمارے سر پہ تھوپ کے چلی گئی ہے, جنہیں یہ لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر کوئی بار ہوگا تو ہمارے کندھوں کے اوپر نہیں ہوگا, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ہوگا. تو پاکستان مسلم لیگ نون نے مکھن میں سے بال کی طرح پیپلز پارٹی کو نکال کے باہر رکھا ہے کہ یہ لیں, اگر آپ عہدے نہیں لینا چاہتے تھے تو یہاں پر بھی عہدہ آپ کو نہیں دیا جائے گا. اور اس کا سوچئے گا بھی مت کہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ غیر موجودگی کے اندر وزیر اعظم کا عہدہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو پورا منظرنامہ ہے یہ بہت عرصہ زیادہ نہیں, کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایسی ہلچل مچانے والا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما اس کے اوپر بولیں گے, آئین کا حوالہ دیں گے, آئینی طور پہ وہ ٹھیک حوالہ دے رہے ہوں گے, لیکن اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, تاریخی طور پہ وہ حوالہ جات جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. لیکن آئینی طور پہ وہ جنگ لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ دیکھیں جی یہ آئین سے بالا تر ہو کے ایک اختراع نکالی گئی ہے. اب اس کا خمیازہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کس صورت میں بھگتنا پڑے گا, وہ اس سے کس طریقے سے نبرد آزما ہو سکے گی, اور اسحاق ڈار صاحب کتنا عرصہ جلن رہ پائیں گے, اور وہ بات کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو حکومت سے نکال لے جائیں گے, وہ کس حد تک صادق اترتی ہے, اس کے لیے وقت کا انتظار ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.